پاکستان میں کس طرح کے بیہودہ اور ولگر قسم کے ڈرامے پیش کیے جا رہے ہیں، اور اگر آپ ویورز دیکھیں یعنی دیکھنے والوں کی تعداد تو وہ 1 بلین کو پہنچنے کو ہے۔ یعنی ہم کس طرح کا معاشرہ ہے، اور اس رائٹر اور اس ڈرامے کے پروڈیوسر کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس ڈرامے کو دیکھ کر ہمیں 1740 یعنی 1740 کا انگلستان یاد آتا ہے، جب وہاں پر ایک پامیلا نام سے ناول لکھا گیا جو کہ رچرڈسن نے لکھا تھا، اور اس میں پامیلا خاتون کو ایک بہت پاک دامن اور پاکیزہ خاتون دکھایا گیا۔ اس ناول کو بہت لوگوں نے پسند کیا، لیکن ہنری فیلڈنگ ایک واحد انسان تھے جو کہ اسی وقت میں سامنے آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پامیلا کا کردار جو ہے، اس کے اندر تو پاکیزگی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر منافقت ہے، یہ اوپر سے کچھ اور ہے اندر سے کچھ اور ہے۔ تو جب انہوں نے اس پر گفتگو کرنی شروع کی تو انگلینڈ کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئی۔ تو ہنری فیلڈنگ نے اس کے مقابلے میں شمیلہ نام کا ایک ناول لکھا جو کہ 1741 میں یعنی 1 سال کے بعد لکھ دیا، اور رچرڈسن کے پامیلا ناول پر اس قدر لوگوں کی پھر آراء بننی شروع ہوئی کہ وہ اگلے 60 سال تک اس کے جو ہے اندر کردار کے اندر تبدیلیاں کرتے رہے، اور وہ آخری جو اس کی سٹوری پرنٹ ہوئی وہ 1801 میں جب رچرڈسن صاحب انتقال کر گئے اس کے بعد وہ پرنٹ ہوئی۔ تو یعنی وہ پاکیزہ اور وہ پاک دامنی جو کہ پامیلا کی انہوں نے 1740 میں پریزنٹ کی تھی، وہ 60 سال تک اس کو مختلف طریقوں سے لوگوں کے کرٹیسزم کو سن کر وہ بدلاتے رہے۔ تو ہمارا یہ ڈرامہ بھی جو ہے کچھ اس طرح کی کہانی بیان کر رہا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ بہت منفی چیزیں دکھائی گئی ہیں، اور ہمیں شاید اس ڈرامے کو ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے یا اس کے اندر تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ مزار کو جو ہے اور اس طرح کی چیزوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں یہ خاتون جو ہے وہ ملنگ سے دعا کرا رہی ہے، حالانکہ اس خاتون کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ کی شارک سے بھی قریب ہوں، مجھ سے آپ جو ہے وہ بغیر کسی واسطے کے مانگو آپ کو ملے گا۔ اور پھر یہ پیر جو ہے یا جو ملنگ ہے وہاں پہ دربار پہ، یہ اس خاتون کو آنے والے وقت کی پروجیکشن دیتا ہے یا اس کو بتاتا ہے کہ کیا ہوگا، اور پہلے تو جب یہ خاتون سنتی ہے تو یہ پریشان ہو جاتی ہے، پھر وہ جب اس کی تفصیل اس کو بتاتا ہے تو یہ خوش ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ، جیسا کہ تقدیر جو ہے وہ اس کے بتانے سے تعلق رکھتی ہے اور یہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ سراسر اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے، لیکن یہ کیا کریں، یہ مزاروں کو اس لیے پروان چڑھاتے ہیں کیونکہ پھر وہیں سے تو انہوں نے فارن منسٹر بھی بننا ہوتا ہے۔ اس پیر کے پیچھے دیکھیں تو 2 نوجوان دکھائے گئے، وہ اس لیے کہ معاشرے کے نوجوان جو ہیں وہ اس طرح کی یعنی جگہوں پر جاتے رہیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ تباہ کر لیں یا خراب کر لیں۔ نوجوانوں کو یہ نہیں سکھایا جائے گا کہ آپ کوسچن کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب خرابیاں ہیں تو یہ کیوں ہیں، بلکہ ان کو اس طریقے سے پیسو طریقے سے نیگیٹو چیزوں کے لیے ترغیب دی جاتی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس میں نیگیٹو کیا دکھایا جا رہا ہے۔ اب یہ وہ اوپننگ کردار ہے جس نے ایک اوباش نوجوان کو اپنے ہاں ملازمت دی، اس کو ڈرائیور کے طور پر یا ہیلپر کے طور پر رکھا۔ جب اس کو ملازمت مل گئی تو اس نے وہ تمام گھٹیا کام کیے جو کہ ایک اوباش نوجوان سے توقع کی جا سکتی ہے، اور یہ وہ کردار ہے۔ اس کو جب ملازمت ملی تو یہ تو 7ویں آسمان پر اڑنا شروع ہو گیا۔ اب یہ ان کی گھر کی خواتین کے قصے جو ہے اپنے دوستوں میں بیان کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے کچھ اپنی فرضی کہانی بنا کے اور اپنے گھر کے حالات کو اس نے نہیں دیکھا، بلکہ اس لڑکی کے پیچھے جو ہے یہ بھاول پر پہنچ جاتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی تو اس کے ساتھ کسی طرح سے بھی انوالو نہیں ہے، نہ اس نے کوئی اس سے کمٹمنٹ کیا، نہ اس نے اس سے کسی طرح کی کوئی، لیکن شروع کے جو سینز ہیں اس میں تھوڑی سی ایسی بات رائٹر نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کہیں تھوڑا سا تعلق جو ہے وہ بنا لے، لیکن پریکٹیکل تو وہ لڑکی اس کے ساتھ انوالو نہیں۔ اب یہ جب ان کے ہاں بہاولپور پہنچتا ہے تو ان کے ملازمین میں سے ایک ملازم کے ساتھ تمام چیزیں اس کی شیئر ہو جاتی، وہاں پر ایک خاتون ہے اس کے ساتھ بھی شیئر ہوگی، پھر وہاں پر ایک اور لڑکی ملازمہ ہے اس نے بھی جو ہے وہ یہ سب باتیں سن لی، تو پریکٹیکلی تو باعزت لوگوں کی زندگی جو ہے ان کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کا یہ باعث بنا۔ تو اس طرح کے اوباش نوجوانوں کی کہانیاں جو ہیں وہ اگر ان کو پروموٹ کیا جائے
اور ان کو خدا اور محبت دکھایا جائے، پھر اس کو دکھایا گیا کہ اب یہ مزاروں پر بیٹھتا ہے تو کل اس کا بھی مزار ہو جائے گا اور یہ بھی ایک کامل اور ایک پہنچا ہوا پیر ہو جائے گا. تو ہم کس طرح کی کہانیاں اور کس طرح کے کردار جو ہے وہ تخلیق کر رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں تعلیم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ لوگ خود کریٹیکلی چیزوں کو ایویلویٹ کر سکیں. اور رائٹر نے اور پروڈیوسر نے جو اس ڈرامے میں دکھایا ہے وہ انتہائی بےہودہ ہے اور وہ قابل مذمت ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور عوام جو ہیں وہ اگر اس پر غور کریں تو وہ دیکھیں گے کہ یہ ایسی چیزیں معاشرے میں کہانیوں کی صورت میں پیش نہیں ہونی چاہیے. اور اس ڈرامے کا نام خدا اور محبت کسی طریقے سے کہانی کے ساتھ کوئی میچ نہیں کرتا. یہ ایک بہت بےہودہ قسم کی کہانی ہے. مجھے اس سے اتفاق نہیں، بقایا آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں.